الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انفال جو کہ مدنی سورہ ہے، غزوہ بدر کا اس میں بیان ہے، تو 10ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ مال غنیمت سے ہو رہا ہے اور اس کی تقسیم کے حوالے سے، اور غزوہ بدر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ جی آیت نمبر 41 ہے سورہ انفال کی۔ تو اس میں چونکہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور آغاز میں مال غنیمت میں جو 5واں حصہ جو خمس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے وہ اپنی ثواب دید پر جو ہے وہ اس کو خرچ کریں، اور خمس جو ہے وہ آل رسول اور آل محمد کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر اس کا 5واں حصہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کو رب العالمین نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، جس روز آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا تو اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بات ہو گئی کہ وہ لازمی بات ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوا کہ رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تعداد میں کم دکھایا تمہیں۔ تو اگر زیادہ دکھائی دیتے تو ممکن تھا کہ مسلمانوں میں بد دلی پیدا ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے رب العالمین یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے، اور کافروں کو بھی تم کم دکھائی دی۔ اگر کافروں کو زیادہ دکھائے دیے جاتے تو وہ پھر جو ہے وہ لڑائی نہ ہوتی۔ تو چونکہ یہ یوم الفرقان ہے، ضروری تھا کہ اس دن حق اور باطل کا جو ہے وہ امتیاز ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ جہاد کی حدود و قیود ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور جہاد کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اسلامی قوانین ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس کا تمام جو ڈھانچہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں پر جیسے میں نے کل باکسنگ کی مثال دی تھی یا ریسلنگ کی مثال دی تھی، جب پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں تو جو کوچ ہے، جو کوچنگ کرنے والا ہے، وہ کس طرح کے احکامات جاری کرے گا۔ اب وہ لوگ جو قرآن پاک کی آیات کے اوپر کلام کرتے ہیں، تو یہ جو آیات مقدسہ ہیں ذہن میں رکھیے گا، یہ حالت امن کی نہیں ہیں، یہ حالت جنگ کی ہیں۔ جب مکے والے مکہ سے چلے ہیں، مسلمان مدینہ پاک میں ہیں، پہلے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ پلیس کون سی ہے؟ مکہ پاک۔ تو کفار نے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب رسول کو تنگ کیا، تو وہاں سے مائیگریشن کر کے مدینہ پاک میں آئے ہیں۔ اب وہ جو طبقہ ہے مکے والوں کا، وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے، وہاں سے وہ لشکر لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس مقام پر بدر کا معرکہ ہونے جا رہا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے زندگی مشکل کر رہے ہیں، اور مدینہ پاک کے لیے، مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو رب العالمین اس وقت ارشاد فرما رہا ہے، اور ذہن میں رکھیں یہ حالت امن کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو،
جب جنگ آزما ہو کسی لشکر کے ساتھ تو ثابت قدم رہو، فثبتو، اور پھر وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا تذکرہ کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور خبردار آپس میں جو ہے وہ جھگڑوں میں نہ پڑ جانا۔ اگر فرقے فرقے بن گئے، آپس میں مسلمان لڑنے لگ جائیں، اہل ایمان لڑنے لگ جائیں گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب و دبدبا ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرُوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اور پھر فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور نہ ان کی طرح ہو جانا جو نکلے اپنے گھروں سے تو اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور دکھاوا کرتے ہوئے، نہ تو کوئی عمل اس پر اکڑنا ہے، اپنی افرادی قوت پر بھروسہ کر کے بیٹھنا ہے اور دکھاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ یہ دراصل منافقین کا تذکرہ ہے، اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو روکتے تھے۔ منافقوں کے دلوں میں جو مرض ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو یعنی مسلمانوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ تذکرہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم یہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ان کے لیے فرمایا گیا کہ فرشتے بھی وقت موت ان پر سختی کریں گے، اور ماضی کا پھر تذکرہ ہے، اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ ماضی میں بھی فرعون بڑا ظالم تھا اور گناہوں میں مبتلا تھا، اور اللہ کی آیات کو اس نے جھٹلایا، تو جو فرعون کے فالورز تھے ان کو رب العالمین نے غرق کر دیا۔ تو اب بھی جو اسلام کی دشمنی کریں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، توکل اللہ پر رکھو، لیکن جو مادی اسباب ہیں، جو جنگی اسباب ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کو گین کرنا اور اپنے آپ کو مسلح رکھنا، دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو کر تباہ و برباد کرنے کے لیے تلا ہو اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ فرماتا نہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، تو ان پر روب ڈالنے کے لیے تمہیں لوگوں کو جس قدر ہو سکے اپنی قوت، گھوڑے ہیں، آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ میزائل ہیں، راکٹ ہیں، جو بھی جس دور میں، تو وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ دشمن تمہارے اوپر جو ہے اس پر خوف طاری ہو، اور اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرو تاکہ دین کا غلبہ ہو سکے، اور تم کافروں کے مقابلہ میں کسی قسم کی کمزوری مت دکھانا۔ آگے پھر ایک بات جو قابل توجہ ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کمزوری تو نہیں دکھانا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف آ جائے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام ہر وقت جنگ کے لیے بات کرتا ہے، تو قرآن مجید کی سورہ انفال میں، ہاں اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، تمہاری گردنیں مارتے ہیں، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہیں گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹو۔ اب اس میں کون سی دہشت گردی ہے یا اس میں کون سی انتہا پسندی ہے، مجھے بتائیے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں، اور ایک نے تو انڈیا میں کہا جی یہ آیات جو ہیں وہ قرآن مجید سے نکال دینی چاہیے، معاذ اللہ، کورٹ تک چلا گیا شخص وہ۔ اب یہ سیاق و سباق کو کاٹ کر اور اس سے ہٹ کر آپ کلام کر رہے ہیں۔ قرآن تو دین
فطرت کی عکاسی کرتا ہے اور قرآن مجید دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر کوئی جنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، پھر ڈٹنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے آیت نمبر 61 میں سورہ انفال میں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح کر لینا۔ غزوہ صلح حدیبیہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے ایک ماڈل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب کوئی حملہ ہو اور پھر مقابلہ ہو تو اس سے حضور سے بڑا پھر بہادر بھی کوئی نہیں۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی ہے، اور پھر فرمایا گیا اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے جو فالورز ہیں وہ آپ کے لیے کافی۔ یہ آیت مقدسہ امیر المومن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا۔ پھر ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ انفال غزوہ بدر کے موقع پر ہے، وہ آئے ہیں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو، اب مومنوں کو جہاد کے لیے ان کو انگیختہ کیجیے، اب بزدلی قریب نہیں آنی چاہیے، اور مومن بزدل ہوتا ہی نہیں۔ اور 20 آدمی صبر کرنے والے غالب ہوں گے 200 پر، اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر۔ تو رب العالمین مسلمانوں کو ڈھارس اور جو ہے وہ اور پھر اگر فرمایا کہ ایمان میں کمزوری ہوگی تو پھر وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی، آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے۔ اگر وہ 20 صابر ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب خدا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب صرف ایک مسلمان 2 کافروں کی نسبت کافی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بدر کے جو قیدی ہوئے تھے، اگر انہوں نے فدیہ کے معاوضہ میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اب فدیہ دے کر ان کو آزاد کرنے کی مختلف تجاویز آئی تھیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے فدیہ لے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ انفال کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں مدینہ پاک میں، اور ہجرت کرنے والے یہ آپس میں دوست ہیں۔ اور اسی طرح سے جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ایمان لانے والے مہاجرین، مجاہدین اور مدینہ کے انصار یہ پکے مومن ہیں، اور بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کی 9ویں سورہ ہے سورہ توبہ، اور یہ 10واں پارہ ابھی جاری ہے۔ 75 آیات ہم نے سورہ انفال کی مکمل کی۔ یہ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اور یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ تو مشرکین مکہ سے، دشمنان اسلام سے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، مسلمانوں کے خلاف قتل عام کیا، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا اور پھر ان پر ظلم اور بربریت کیا، اپنے وطن سے نکالا، اب ان کے ساتھ اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سورہ، اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا تذکرہ ہے، ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو آغاز، یہ سورہ مدنی ہے، آغاز ہو رہا ہے کہ کفار کو جو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی اب وہ مہلت ختم ہو رہی ہے، اور
انہوں نے مسجد زرار بھی تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں۔ تو چونکہ کفار نے بد عہدی کی ہے، اب ان کو بد عہدی کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور قطع تعلقی ہے ان مشرکین کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ اور پھر ان کو فرمایا گیا دوسری آیت میں سورہ توبہ کی کہ 4 ماہ تمہارے پاس ہیں، تم اس میں چل پھر لو جتنا تم نے چلنا ہے، مہلت دی جا رہی ہے۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ سرزمین حرم چھوڑ جائیں، ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی اور ان کو کہیں امن نہ ملے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے خود معاہدہ توڑا۔ اور پھر یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا گیا، بعد میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر حضرت مولا علی نے اناؤنسمنٹ فرمائی کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو یہ طریقہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب بعض کہتے ہیں جی مشرکین جو ہیں وہ حرم میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا تو بڑا سادہ سے جواب ہے، آج بھی ایسے یہاں یورپ میں کئی ایسی سوسائٹی ہیں، ایسے کئی کلب ہیں، کئی ایسے وہاں پہ بغیر ممبرشپ کے تو وہاں اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس ایون جم کی آپ نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی تو کیا جم میں آپ انٹر ہو سکیں گے؟ بغیر ٹکٹ کے کہیں پر انٹر ہو سکیں گے؟ تو اب اسلام جو ہے وہ دین کامل ہے، اور اس کی جو ممبرشپ جنہوں نے لی ہے وہ حرم میں داخل ہوں گے، ان کو اجازت ہوگی۔ اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جو ممبرشپ نہیں لے رہے، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، نماز قائم نہیں کر رہے، تو قرآن مجید نے واضح طور پر ان کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ پھر یہاں 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ، جس کو عدل برتل کرتے تھے مشرکین، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 ماہ کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن یہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے ایک تو عہد کو توڑا، اور پھر انہوں نے اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی ہیں، تو ان کے خلاف اب جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ آگے چل کے مسجد زرار کا تذکر آئے گا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کرنے کا حکم دیا، اور رب العالمین نے ختم کرنے کا حکم دیا، چونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی تھی۔ اب اس پر بھی لوگ اعتراض کریں گے یہ کیوں ہوا؟ اب کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف ٹیررزم کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کو وہاں پر آزادی تو نہیں ہوگی، آزادی انہی کو حاصل ہوگی جو ملک کے مفاد میں کام کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مسجد کی آباد کاری کا تذکرہ ہے۔ مسجد کی آباد کاری کون کریں گے؟ ان کی علامات رب العالمین، اور چونکہ مشرکین اللہ پر تو ایمان نہیں رکھتے، تو انہیں کیا حق حاصل ہے؟ ایمان والے جو ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اب یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے گا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ آیت نمبر 18 ہے۔ صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی بستیوں کو، اللہ کی مسجدوں کو، جو ایمان لایا۔ پہلی شرط من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، ڈے آف ججمنٹ پر، اس لیے کہ اللہ کا گھر اس نے پبلک کے لیے، خود تو اس نے نہیں رہنا۔ اب جو مسجد تو وہی تعمیر کرے گا جسے پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، مسجد وہی آباد کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اگر کسی اور کا ڈر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، مسجد کو اپنے ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد اور کسی کی پبلسٹی کے لیے اس کو قائم کرے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد قائم کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے آیت نمبر 24 میں، ایک تو پہلے فرمایا گیا کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ تمہارے باپ دادا بھی ہوں تو ان کو دوست نہ بناؤ، تمہارے ریلیٹیوز بھی ہوں تو ان کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔
پھر اہل ایمان سے آیت نمبر 24 میں کہا گیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت نمبر 24 ہے۔ اے پیغمبر آپ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیں، اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیدادیں، تمہاری تجارت، تمہارے بنگلے کوٹھیاں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کا آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک یہاں پر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور جنگ حنین پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد دی اور تمہاری مدد فرمائی۔ غزوہ حنین کے موقع پر تم اپنی کثرت پر بڑے اتراتے تھے، تمہاری کثرت تمہاری کام نہ آئی اور زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ نے رسول پر، مومنوں پر اپنے جانب سے ان کے قلوب پر سکون نازل فرمایا اور غیبی مدد فرمائی، جس سے تمہیں کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور پھر مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو یہ اعلان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کروایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں یہ بھی معاملہ تھی، چونکہ تجارت اور ٹریڈ تو سارا انہی کے پاس تھا، تو مشرکین مکہ سے علیحدگی کا تو اب کہاں سے مال آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ کفار تمہیں رزق نہیں دیتے ہیں، فقر و فاقہ کا اندیشہ تمہیں نہیں ہونا۔ آپ بعد میں دیکھا آپ نے خلافت راشدہ میں مال ہی مال تھا، تو اب اللہ پر توکل کر کے، اور اگر کوئی بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کے مفادات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کام کرتا ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ یہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین کی بخوشی اطاعت کو تیار نہیں ہے، ان سے جنگ جاری رکھو، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، امن سے نہیں رہنا چاہتے۔ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر ان پر جزیہ ہے کہ وہ جزیہ دیں اور ذمہ بن کر یہاں پر رہیں۔ اس کے بعد ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، دوسرا گروہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بے سر و پا باتیں ہیں، ان میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اپنے جو لیڈر ہیں، پادری ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ راہبوں کو اپنا اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار اور اپنا پروردگار بنا لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں، مشرکین مکہ جو ہے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ نور کو تو نہیں مٹا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچا کے رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اور پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ناظرین کا اسلام نے تو آنا ہی آنا، یہ تو اللہ کا دین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف لاکھ کوئی سازشیں کرے، اس کو مٹانے کی کوشش کرے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اس دین نے تو غالب ہو کر ہی رہنا ہے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ اس کے بعد جو احبار ہیں، رہبان ہیں، ایمان والوں، بے شک اکثر پادری اور راہب لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں اور اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ جو مذہبی رہنما تھے، جو مذہبی لیڈر تھے، لوگوں سے نذرانہ لے کر ان کا مال ہڑپ کر کے خود اپنی لگژری لائف گزارتے تھے،
ان کے متعلق یہاں پہ کہا گیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کے راستے میں، تو انہیں اس دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور وہ لوگ جو مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، اور پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم جوڑ کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے تھے، تو آج اس مال کو تم چکھو اور اس سے تمہیں کوئی آج فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف منافقین بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ بیان غزوہ تبوک کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ روم کے ساتھ، روم ایک بہت بڑی پاور ہے، انہوں نے بڑا ہزاروں کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اہل اسلام کو فرما رہے ہیں کہ، اور یہاں پہ رب العالمین مثال دے رہا کہ ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور تم زمین کی طرف جھکے جاتے ہو؟ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیسے؟ اللہ تنصروا فقد، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ہجرت کی رات غار ثور کا واقعہ آیت نمبر 40 میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے، ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ مقام آیت نمبر 40 تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس سے لفظ صحابی سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور پھر وہاں پر اذ یقول لصاحبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے سکون، اور اللہ فرماتا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اپنی تسکین ان پر اللہ پاک نے نازل فرما دی، فرمایا اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام غار ثور کا تذکرہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ثانی اثنین، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 59 تک، یہ 13واں رکوع ہے 10ویں پارے کا، اس میں جو منافقین کی جو بہانہ سازیاں ہیں اور ان کا انجام ہے ان کا تذکرہ کیتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں یہ کبھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے، اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو یہ جو منافق ہیں یہ پھر اس میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے مسلمانوں کو تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرنے سے گھبراتے ہیں، جان مال بھی دینے سے گھبراتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مذبذبین میں شامل ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی شامل رہتے ہیں۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نماز میں بھی سستی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بھی یہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تعجب میں ڈال دے تم ان کے مال اور ان کی اولادیں، اور یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے ان چیزوں سے، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ رسی جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑتا ہے، اور
اور پھر یہ لوگ جو ہیں جو منافقانہ ان کا طرز زندگی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ فَسَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، یعنی ایک تو منافقانہ سوچ کہ یہ بھی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف تو آنا چاہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں آتے، جب انہیں رسول کی طرف بلایا جائے تو رسول کی گستاخی کرتے ہیں، جب اللہ اور اس کے یعنی اللہ اپنا فضل بھی بیان کر رہا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل بھی بیان فرما رہا ہے، یہ مومنان اہل ایمان کی علامت اور شان بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک پھر آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ اس کے مصارف کا تذکرہ ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں پر ناظرین کرام زکوٰۃ تو صرف فقیر ہے، مساکین ہیں اور جو کلیکٹر ہیں، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے عاملین ہیں، اور پھر جو نان مسلم ہیں ان کی اسلام کی طرف ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہی صورتحال ہے، تو ایسے بھی فتاوی جات موجود ہے کہ آپ نان مسلم کو بھی اس لیے کہ وہ اسلام کی طرف آئے تو دعوی ور کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو، اور گردنوں کا آزاد کروانے کے لیے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کے راستے میں۔ اور پھر آگے جو منافق طبقہ ہے ان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ پہلے تو بڑا حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے، لیکن جب ان کو مال ملتا ہے تو وہ پھر نہیں دیتے، اور اللہ کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی جو ہے وہ سازشیں اور سکیمیں جو ہے وہ کرتی ہیں۔ یہی سالوہ وہ ایک شخص کا تذکرہ ہے کہ اس کو مال اضافہ ہو گیا، جب اس سے مال مانگا گیا زکوٰۃ تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اس نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ اگر اس نے دیا اپنے فضل سے میں دل کھول کر خیرات دوں گا، لیکن فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو پھر اس نے بخیلی شروع کر دی، وتولوا وہم معرضون، اور روگردانی کر لی اور منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ تباہ و برباد ہے، ایک تو اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں، یہ منافقین ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے بارے میں تم استغفار کرو یا نہ کرو، حتیٰ کہ 70 بار بھی استغفار کرو تو اللہ ان کو فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور کی دعا بھی قبول نہیں، لیکن اصل اس کی جو طے ہے، اس کی جو فلسفی ہے کہ وہ شخص جو گستاخ رسول ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور توہین کرے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، نبی پاک تو ہر کسی کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ یہ جو کفار ان کی قبر پر بھی نہیں آنا اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنا، چونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، تو جو سازشی طبقہ ہے ان سے رب العالمین نے منع فرما دیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ جہاد جو ہے ایک بہت عظیم عمل ہے، اور اسی طرح سے بعض دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں جہاد سے مستثنا قرار دے دیں، جبکہ رخصت صرف ضعیفوں اور بیماروں کے لیے، جو بیمار ہیں ضعیف ہیں ان کے لیے رخصت ہے، یا وہ جہاد کے لیے زیادہ راہ اور سواری نہیں رکھتے، آپ بھی انہیں مہیا نہیں کر سکتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان قربان کر سکیں، اور ان کے پاس زیادہ سفر کے لیے یہ غزوہ تبوک ہے جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا۔ تو آخر میں فرمایا گیا، یہ جہاں 10واں پارہ ختم ہو رہا ہے، کہ برے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے غنی بنایا، مال دیا، وسائل دیے، لیکن پھر بھی پیچھے رہنے پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، پس وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔